شخص نے امریکہ کے ساتھ مل کر عراق میں صدام حسین کا تختہ پلٹنے کا کام کیا، جس نے امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا کر عراق کی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی پوری جدوجہد کی، جس نے امریکہ اور ایران کا زندگی بھر ساتھ دیا اور ایران کی معیشت کو تباہ کیا، ایران کی خوبصورتی کو برباد کیا اور ایران کو خانہ جنگی میں ڈھکیل دیا، آج وہی شخص عراق کی سیاست کو امریکی اور ایرانی تسلط سے آزاد چاہتا ہے۔ وہ امریکہ اور ایران کی مداخلت کو روکنا چاہتا ہے، اور جب اس کو اپنے اس مشن میں کامیابی نہیں مل سکی ہے، اس نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور اس کا رد عمل یہ ہو رہا ہے کہ عراق ایک مرتبہ پھر میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ عراق میں خانہ جنگی چھڑی ہوئی ہے، فوج اور عوام کے درمیان جنگ چل رہی ہے، اور اب تک 23 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے، 400 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اور ان سب کی وجہ ہے یہ شخص یعنی مقتدی الصدر۔ معروف شیعہ عالم دین ہیں، عراقی عوام پر ان کا اپنا اثر و رسوخ ہے، لیکن کبھی انہوں نے امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملایا، امریکہ کو عراق میں مضبوط کیا، ایران کو عراق میں مداخلت کا موقع دیا، ان سب کے ساتھ مل کر کے انہوں نے صدام حسین کا تختہ پلٹنے میں اپنی پوری جدوجہد کی، اپنی پوری مدد دی، اور اب خود یہی شخص چاہتا ہے کہ عراق میں امریکہ کی کوئی مداخلت نہ رہے، ایران کی کوئی مداخلت باقی نہ رہے، اور جب اپنے مقصد میں اس کو کامیابی نہیں مل رہی ہے تو اس کے سپورٹرز، اس کے حامی سڑکوں پر اتر کر خانہ جنگی کا ماحول بنا چکے ہیں۔ کیا ہے عراق کے تنازع کی پوری وجہ؟ کیوں عراق میں خانہ جنگی کا ماحول ہے؟ پورا سچ ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ عراق میں پچھلے 1 سال سے سیاسی تصادم چل رہا ہے، پچھلے 1 سال سے سیاسی عدم استحکام ہے، ملک میں پائیداری نہیں ہے، امن نہیں ہے، اور لگاتار عوام اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہوتی رہتی ہے۔ پچھلے مہینہ بھی خبر آئی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح عراق کی پارلیمنٹ کو عوام نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اسپیکر کی جگہ کو عوام نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا، اور پارلیمنٹ کو عوام نے اپنے کنٹرول میں لے کر کے ایک طرح سے اس کو چلانا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں ایک طرف سری لنکا سے خبر آ رہی تھی، جہاں سری لنکا کے صدارتی محل پر عوام نے کنٹرول کر لیا تھا، سوئمنگ پول میں عوام نہانے لگے تھی، اور کچھ ایسا ہی خبر، کچھ ایسا ہی منظرنامہ عراق کا تھا۔ اور اب جو تصویر عراق کی آ رہی وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ عراق کے صدارتی محل پر عوام نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، عوام اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہے۔ جو گرین زون کا ایریا ہے عراق میں، وہاں بمباری ہو رہی ہے، وہاں راکٹ داغے گئے ہیں، کئی ساری ایمبیسیز کو ایک طرح سے اپنے دروازے کو بند کرنا پڑا ہے، کویت ایمبیسیز کے تمام عملہ کو جرمنی ایمبیسیز میں شفٹ کرنا پڑا ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ جہاں امریکہ کی ایمبیسی ہے گرین زون میں، وہاں بھی ایک راکٹ گرا ہے، لیکن اس خبر کی اب تک تصدیق نہیں ہوئی ہے، امریکی ایجنسیوں نے اس کی تردید بھی کی ہے۔ تو یہ سارے عراق کے حالات بنے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ ہے مقتدی الصدر۔ دراصل کل مقتدی الصدر نے اپنے ٹویٹر پر ایک اعلان کیا، انہوں نے لکھا، میں سیاست سے مکمل طور پر دستبردار ہو رہا ہوں، تمام سیاسی امور کو میں چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو آپ لوگ میرے لیے دعا کرنا۔ مقتدی الصدر کے اس ٹویٹ کے بعد ہی ان کے سپورٹرز، ان کے چاہنے والے سڑکوں پر اتر آئے، پرتشدد احتجاج کرنے لگے، صدارتی بھون کی طرف وہ بڑھنے لگے، پارلیمنٹ کی طرف بڑھنے لگے، وہ صدارتی محل کے ایک طرح سے ہر چیز پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے تھے، گرین زون میں داخل ہو گئے، انہوں نے بمباری شروع کر دی، راکٹ داغنے شروع کر دیے، جس کے بعد پولیس نے ایکشن لینا شروع کیا، پولیس نے ہر جگہ کرفیو لگا دیا، فائرنگ کی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 23 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 400 سے زیادہ زخمی ہیں، اور اب تک حالات وہاں کنٹرول میں نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہاں سیاسی عدم استحکام کیوں ہے؟ دراصل پچھلے سال یعنی اکتوبر 2021 میں پارلیمنٹ کا چناؤ ہوا تھا، اور اس چناؤ میں کسی بھی پارٹی کو اکثریت نہیں ملی تھی، لیکن سب سے زیادہ سیٹ اگر کسی پارٹی کو ملی تھی تو پارٹی تھی مقتدی الصدر کے حامیوں کی۔ مقتدی الصدر چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی سرکار بنائیں اور اس میں اس گروپ کی مداخلت نہ ہو جس کا تعلق ایران سے ہے یا امریکہ سے ہے، لیکن مقتدی الصدر اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ مقتدی الصدر چاہ رہے تھے کہ ان کو دوسرے پارٹیوں کا، دوسرے گروپ کا سمرتھن ملے، وہ عراق میں حکومت بنائے، لیکن ان پارٹیوں کو ایران کی طرف سے کوئی سپورٹ نہ ملے یا امریکہ کے اشارے پر وہ پارٹیاں نہ چلے، بلکہ وہ
وہ چاہ رہے تھے کہ جو کچھ عراق میں ماضی میں ہوا وہ ہوا، اب عراق کی سیاست کو امریکی مداخلت سے پاک کرنا ہے، ایران کی حمایت کو یا ایران کی مداخلت کو عراق میں روکنا ہے، اور ان پارٹیوں کی طرف سے ایسا سپورٹ نہیں مل سکا مقتدیٰ صدر کو، اور اب آ کر کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور اس اعلان کے بعد ہی ان کے حامی سڑکوں پر آ گئے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مقتدیٰ صدر کون ہے جس کے کال پر یا جس کے سیاست چھوڑنے کے اعلان پر لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، عراق میں ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ عراق پہلے سے ہی خانہ جنگی کے میدان کا شکار ہے، بلکہ جب سے صدام حسین کو پھانسی دی گئی، صدام حسین کا تختہ الٹا گیا، تب سے عراق تباہ و برباد ہو گیا۔ عراق ایک زمانے میں خوشحال ملک تھا، ترقی یافتہ ملک تھا، وہاں سب سے مہنگا پیٹرول نکلتا تھا۔ ایک زمانے میں عراق کی وہی حیثیت تھی جو آج متحدہ عرب امارات کی، سعودی عرب اور قطر کی ہے، لیکن آج عراق کنگال بن چکا ہے۔ داعش کی وہاں پیداوار ہوئی ہے، کئی ساری تنظیمیں وہاں موجود ہے، اور عراق غربت کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، لگاتار سیاسی بحران کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اس عراق کو مقتدیٰ صدر سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ناکام ہو رہے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ کبھی وہ امریکہ کے ساتھ تھے اور آج امریکہ کے خلاف ہے۔ بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ مقتدیٰ صدر کون ہے۔ دراصل 2003 میں جب امریکہ نے صدام حسین کا تختہ پلٹنے کا اعلان کیا تو اس کے لیے انہوں نے عراق کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کیا جو عراق میں ان کے فریضے کو انجام دے سکے، جو امریکی مشن، جو امریکی ایجنڈا ہے عراق کے عوام کے درمیان جو نافذ کر سکے۔ اس کے لیے انہیں ایک اہم شخص ملے، مقتدیٰ صدر۔ مقتدیٰ صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، لیکن تقریر شاندار کرتے ہیں، گفتگو اچھی کر لیتے ہیں، نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جوشیلا انداز ہے، چہرہ بھی اثر و رسوخ والا ہے، چہرے میں رعب و دبدبہ بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ شیعہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور شیعہ عوام اچھی خاصی ان کے سپورٹ میں آ جاتی ہے۔ وہ جیسے چاہتے ہیں عوام کا استعمال کر لیتے ہیں۔ چنانچہ امریکہ نے اس نوجوان عالم دین کا انتخاب کیا۔ انہوں نے امریکہ کے مقصد کی تکمیل کے لیے عراق میں صدام حسین کے خلاف ماحول تیار کیا، اور وہ دن آ گیا جب صدام حسین کو حکومت اور اقتدار سے ہٹا دیا گیا، دوسرے لوگوں کو اقتدار میں بیٹھایا گیا، اور پھر سال 2006 میں صدام حسین کو پھانسی کے پھندے پر بھی لٹکا دیا گیا، اور اس طرح عراق پر مکمل طور پر امریکہ کا کنٹرول ہوتا گیا۔ دھیرے دھیرے ایران کا کنٹرول بھی عراق میں ہوتا گیا، اور اس وقت عراق میں جو بھی حکومت بنتی ہے یا تو وہ امریکہ کی مداخلت اس میں ہوتی ہے یا تھوڑا بہت ایران کی بھی مداخلت ہوتی ہے۔ مقتدیٰ صدر اس سے عاجز آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں دونوں کی مداخلت نہ رہے، اور اس مشن میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ تنگ آ کر کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ اب میں سیاست نہیں کروں گا، سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، جس کے رد عمل میں ان کے سپورٹرز، ان کے سمرتھک سڑکوں پر اتر کر احتجاج کر رہے ہیں۔ خانہ جنگی جیسا ماحول بن گیا ہے۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس بیچ خبر یہ آئی ہے کہ مقتدیٰ صدر نے اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ وہ تصادم کا راستہ نہ اپنائے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ میں بھوک ہڑتال پر رہوں گا جب تک تصادم نہیں رک جاتا ہے، لیکن تصادم روکے کون، اس پر کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے اپنی کابینہ کا اجلاس معطل کر دیا ہے۔ پولیس سے انہوں نے اپیل کی ہے، فوج سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ ماحول کو پرامن بنایا جائے اور کسی طرح کا کوئی تشدد نہ ہو۔ فی الحال پولیس اور فوج عراق کے ماحول کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بغداد کے ساتھ یہ پروٹیسٹ عراق کے دوسرے شہروں میں بھی پھیل گیا ہے۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، جیسا جو کچھ ہوگا ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی اکاؤنٹس پر فالو کیجیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔